السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بچا واقف ہیں، لیکن جس طریقے سے جو ادھم مچے ہوا ہے، جو گندگی پھیلی ہوئی ہے، چاہے دیش ہو یا ہمارے دیش کے باہر کی خبر ہو، لیکن میں تقریباً 2 دن کے بعد واپس آتا ہوں ایران اور فلسطین کے ایشو پہ۔ جس طریقے سے جو چل رہا ہے ادھر، جو حالت نیتن یاہو کی بنا رکھے ہیں یہ لوگ، گھر کا کیا ہے، گھر کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا بولے، ویسا حساب ہو گیا ہوا ہے اس کا۔ اب اس کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے اور کوئی بیچ بچاؤ کرنے والا نہیں ہے، نہ اس کی تائید کرنے والا ہے، نہ اس کی سپورٹ کرنے والا ہے۔ اس کی وجہ یہ بتا دو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، کیونکہ اسرائیل کی پبلک اس سے تنگ آ گئی تھی۔ یہ بتا رہا تھا، یہ آج کل سے نہیں، یہ میں تقریباً 2.5 مہینے سے، یعنی تقریباً 75 دن سے میں یہ بتا رہا تھا آپ لوگوں کو کنٹینیو، کہ اس کی حالت ایسی ہو گئی بھی ہے، اگرچہ یہ روڈ پہ نکلا تو وہاں کی عوام جو ہے سو اس کو رون دیتی۔ اس میں نہ کوئی دورہ ہے، نہ کوئی شک ہے، نہ اس میں کوئی شک کرنے والی بات ہے، لیکن ہلو 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 بولتے نہیں، رکو ذرا آپ دیکھو آگے آگے ہوتا ہے کیا، وہ حساب ہو گیا اس کے ساتھ۔ اور ایک نئی چال یہ لوگ یہ چلے، پہلے تو جو ہے سو سیز فائر کراتے گئے، اس کے بعد دھوکہ دیتے گئے، اس کو امریکہ استعمال کرتے گیا، لیکن اب جس طریقے سے امریکہ کی بھی جو پھٹ پڑی ہے، پکا جو بڑا ہو گیا، اب وہ جو ہے سب بیچ میں آنے کو تیار نہیں ہے، اور کھلے طور پہ بول دیا، ایک پیسے کی مدد میں یہ اسرائیل کو نہیں کروں گا، نہ اس کو کوئی ہتھیار دوں گا، نہ اس کو کوئی بارود دوں گا، نہ کچھ دوں گا۔ اب انہیں کہاں سے لاتا بھائی؟ اماں کے پوکے میں سے نکالتا ہے، اماں کے پوکے میں سے نکالتا ہوں، مامے کا گڑے میں سے نکالتا، مامے کے تالاب میں سے نکالتا، کہاں سے نکالتا؟ یعنی اس درندے کا صفایا تقریباً ہمارے نظریے سے تو ہو چکا ہے، لیکن برائے نام سرکاری طور پہ اعلان باقی ہے، وہ بھی بہت جلدی آپ لوگ سن لیں گے۔ اور رہی بات، اب فلسطین کا نام بھی نہیں لے رہا انہیں، فلسطین کے نام سے بھی گھبرا رہا انہیں۔ فلسطین سے سارے اسرائیلی فوجی بھاگ چکے ہیں اپنی جان بچاتے ہوئے، ان کے گاڑیوں میں، فوجی گاڑیوں میں، لیکن جاتے ہوئے بھی رستے میں بھی گڑبڑی کر دیا ایران، اور جو ان کو جو دے رہا گھب بول کے، نام نہ لینا کرتے پرموٹ ہو جاتا کرتے، انہیں نہیں کرنا کرتے پرموٹ، جیسا کہ اس کو اماں بہن کر رہا، انہیں لگ کے رکھ دیا ہوا ہے، پورے پھاڑ کے رکھ دیا ہوا ہے، اس کا نام لیے تو ان کو پسند نہیں آ رہا۔ چلو، لیکن آپ لوگ بھی سمجھو، ہنسو 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 بولے تو سمجھ گئے آپ لوگ، ہاں؟ اور دوسرا ہمو 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 ہمو، یہ تینوں تو درد سر بنے ہوئے اس کے۔ اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ خالی اوپر سے نہیں مار رہے، اب اس کے رہائش گاہ پہ، اس کے گھر پہ مارے تھے، معلوم ہے نا، وہ گھر میں واپس نہیں آتا کرتے انہیں، اتنی برا پھٹے ہوئی ہے اس کی، اتنا ڈرے ہوا، اتنا سہمے ہوا ہے۔ اور وہاں کے کمانڈرز جو ہے، کرنل جو ہے، آفیسر جو ہے، کھلے طور پہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ریزائن لکھ دینا چاہیے، یہ ہم کو بھی مروا رہا، ہماری عوام کو بھی مروا رہا، اور ہماری کنٹری کو بالکل ختم کر کے رکھ دیا اس نے، ہماری اکنامی ختم ہو چکی ہے، معاشی اعتبار سے ہم ختم ہو چکے ہیں۔ یعنی ان کی زبان میں، ان کے لہجے میں بولا، میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، اپنے لہجے میں بتا رہا ہوں۔ وہ کرنل کا نام کچھ لینڈیو بٹ ایسا کچھ، جو سوزا ایسا کچھ تھا، وہ دھکا وکا کدھر کا ہے کہ لینڈوڈ بٹ کا ہو، تو انہیں کھلے طور پہ کہہ دیا۔ اور یہ بھی کہہ رہا انہیں، اگرچہ یہ جلدی فیصلہ نہیں کیا گیا،
تو اسرائیل میں کچھ بھی باقی نہیں رہتا. اب ہم کو کھانے کے لیے کھانے کے بھی فاقے پڑیں گے, کھانا بھی ختم ہو جائے گا ایک طریقے سے. اور ایران کی یہ بات بتا دوں میرے عزیز دوستوں, میرے بھائیوں, انہیں کنٹینیو مار رہا اور کوئی روک تھام, کوئی مروت, کوئی کمپرومائز نہیں ہے ابھی. اب خالی گھپا گپ چل رہا. اور دوسری چیز, امریکہ نے جو بائیڈن جو ہگا تو دھورا نہیں, نہ لیٹا تو بیٹھ سک رہا, نہ بیٹھا تو نہ سو سک رہا, جس کا جو حال ہو گیا, چلا تو جو گر رہا نہیں, دماغی توازن اپنا کھو چکا ہے. اس وقت وہ دماغی بیمار کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے, سمجھے. حولی شولی باتیں کرنا, ٹٹی کر کے مت لینا ہاتھ سے, یہ اس کا پیشہ بنے ہوا ہے. خیر جانے دو بھائی, اس میں ہم کو الجھنا نہیں ہے, لیکن جو حقیقت ہے, جو سچائی ہے, وہ تو بیان کرنا ہے. انہوں جو غلط کر رہے ہیں, غلط کی سزا تو مل رہی ہے ان کو, کیونکہ دنیا پوری بتا بھی رہی ہے. اور اقوام متحدہ خود کھلے طور پہ کہہ دیا اس بربادی کا ذمہ دار اسرائیل ہے, اور اس کو چڑھانے والا, اس کا ساتھ دینے والا امریکہ ہے. جبکہ UNCC اقوام متحدہ خود امریکہ کا ایک ادارہ ہے, لیکن حقیقت بیان کر رہے ہیں وہ لوگ, سچائی بیان کر رہے ہیں وہ لوگ. بات تو کڑوی ضرور ہے, لیکن یہ ایک حقیقت ہے, یہ ایک سچائی ہے. خیر ان سارے مدوں سے ہٹ کے میں آپ لوگوں کو زبدے پہ آتا ہوں, یعنی جو ہے جو حقیقت ہے وہ بیان کرتا ہوں, مدے پہ آتا ہوں. زبدے یعنی عربی میں زبدہ بولتے ہیں, اپنے پاس مدعا بولتے ہیں. مدے کی یہ بات ہے, اب انہوں ہر طریقے سے پھر ایک مرتبہ کمپرومائز کراؤ بول کے رو رہے ہیں. انہوں کسی تھرڈ پارٹی کا استعمال کر رہے ہیں, اور خود بھی نہیں بول رہے ہیں. انہوں کسی کے تھرو یہ بات جے بائیڈن تک پہنچی, جے بائیڈن قطر کو پہنچائے. قطر جو ہے سو بلدیہ کے جو ہے سو ایک پیسے کا بھی تمہارے اوپر بھروسہ نہیں, ہم بیچ میں نہیں آ سکتے. نہ ایران مانے گا, نہ ایران کو کوئی منوا سکتا ہے. اس کے بعد ان کے وزیر خارجہ سعودیہ سے بات کرے, سعودیہ بولا کہ وہ ایران ہے, پھر گھپ بول گیا ہمارے کو بھی دے دیا تو مشکل ہو جاتی, کیونکہ وہ سننے والے لوگ نہیں ہیں. کیونکہ وہ لوگ جب دماغ میں آ جاتا ہے کچھ, اپنی آبا سے نکل جاتے ہیں تو اماں بہن کرتے ہیں وہ لوگ. یہ بتا دیا اس نے کھلے طور پر. تو میرے عزیز دوستوں, میرے بھائیوں, میری ماں اور بہنوں, یعنی ان سارے چیزوں سے نتیجہ ایک ہی نکل کے آ رہا ہے. یا اپنے آپ یہ ریزن تو نہیں لکھے گا, ہاں اپنے آپ کچھ بھی کر لے سکتا ہے, انہیں اپنی کچھ بھی کر لے سکتا. بولے تو سمجھ کے میں دہرانا نہیں چاہ رہا ہوں وہ چیز, نہ خلاصہ کرنا چاہ رہا ہوں. تو انہیں یہ کر کے مردانگی نہیں ہے, وہ نامردی کا ثبوت ہے. انہوں غلط کچھ بھی کر لیا ان کے لیے, ان کی صحت کے لیے, تو ان کی نامردی کا ثبوت انہوں دیں گے. تو بہرحال انہوں ہتھیار ڈال چکے ہیں, امریکہ بھی ہتھیار ڈال چکا ہے. امریکہ جس طریقے سے چلا رہا تھا ایران کے اوپر پابندیاں عائد کر دوں گا, تو انہیں بولا کہ پچھواڑا میں ڈال لے, تیرے باتیں تو پچھواڑا میں ڈال لے, ہمارا کچھ بھی اثر نہیں ہوتا. نہ ہم یہ کان کو درد میں نہیں دیتے, کیونکہ تیرے یہ باتیں سن سن کے ہم بزن ہو گئے ہوئے. جو تیرے سے جس کی پھٹتی ہے ان کو بول لے تو اچھا دکھتا, ہمارے کو بولا اگر جاتا کھوند لے جاتا تو روندے جاتا. تیری کوئی اوقات نہیں ہے, ہم تیری بات کا کوئی وہ نہیں کرتے. بہر کے منظم رہیے, متحد رہیے, اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے, نمازوں کی پابندی کریے, ماں باپ کی خدمت کریے, بڑوں کے احکام پہ عمل کریے, اور فلسطین کے لیے, ایران کے لیے دعائیں جاری رکھیے. جزاکم اللہ خیر. سلام.